فروری 1992 کا واقعہ ہے کہ فقیر نے جامع مسجد عثمانیہ بہادر آباد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا۔ بیان کے دوران امت مسلمہ کی زبوں حالی کا تذکرہ چل پڑا تو فقیر نے کہا، اب یہاں سے اتنی بات کہنے کے بعد حضرت پیر صاحب نے مسلمانوں کے اوپر جو زوال آیا تھا، مسلمانوں کے جو برے حالات آئے تھے اور جس مشکلوں سے گزرنا پڑا ہے، جو ظلم مظالم ہوئے ہیں، اس پر بات کی تھی۔ چونکہ ابھی تھوڑا لمبا ہے اس لیے اس کا خلاصہ یہی عرض کر دیا گیا۔ اگر آپ اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کی لنک یا تو ڈسکرپشن میں یا تو کمنٹ میں پن کر کے ہم ڈال دیں گے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ بیان کے ختم ہونے کے بعد پھر حضرت پیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نماز جمعہ کے بعد محترمی جناب سعید الظفر صاحب نے فقیر سے کہا کہ حضرت آپ وسط ایشیا کی ریاستوں کا دورہ کریں۔ وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا، وہاں کی ریاستوں کا دورہ کریں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رشیا آزاد ہوا تھا، تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فقیر نے اس بات میں کہا انشاءاللہ۔ محترمی عبدالشکور دادا صاحب نے کہا کہ میرے ایک دوست عرصہ دراز سے روس میں یعنی رشیا میں تجارتی کام کر رہے ہیں، میں ان کی وساطت سے یعنی ان کے ذریعے سے ویزے کا بندوبست کروں گا۔ فقیر نے کہا اچھی بات ہے۔ چنانچہ فقیر نے اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کیا اور وطن واپس آ گیا۔ کئی دن ویزے کے انتظار میں گزر گئے۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ویزا لگنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ مزید 15 دن کے بعد مواصلاتی رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ رکاوٹیں ابھی تک برقرار ہیں، یعنی رکاوٹیں ختم نہیں ہوئی تھی ویزے کی جو لگنی تھی وہ۔ فقیر متفکر ہوا، یعنی حضرت کو فکر ہوئی اور بارگاہ ایزدی میں اللہ کے یہاں متوجہ ہوئے، سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی۔ فقیر متفکر ہو کر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتا رہا۔ اسی دوران محبی و مشفقی جناب منیر احمد صاحب کا درج ذیل خط موصول ہوا۔ درج ذیل یعنی جو نیچے ذیل میں، یعنی نیچے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ خط ان کو موصول ہوا جو حضرت نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ تو خط یہاں سے شروع ہوتا ہے: بخدمت جناب محترم المقام واجب الاحترام پیر و مرشد دام ظلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت موجود بفضلہ تعالی، عافیت مطلوب اسبارگاہ اعلیٰ۔ صورت احوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سستی اور کوتاہی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کی طرف خط نہیں لکھ سکا، مجھے آپ کی مصروفیات کا پتہ ہے، اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس خط میں آگے جو بات بتائی گئی ہے یہ اصل جاننے کی اور سمجھنے کی ہے۔ میں 10 رمضان المبارک کو تہجد کی نماز کے بعد مراقبہ میں تھا کہ آپ مجھ اکیلے کو مراقبہ کروا رہے تھے اور کوئی بندہ کمرے میں نہیں تھا۔ ایک آواز آئی، کسی نے مجھے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا یہ میرے پیر و مرشد حضرت ذوالفقار احمد صاحب ہیں۔ آواز آئی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے دو کہ 75 دن 75 دن کے لیے سوویت یونین چلے جائیں، یعنی یہ جو رشیا وغیرہ کا علاقہ ہے۔ جناب برائے مہربانی رہنمائی فرمائے اور جواب دے، نوازش، شکریہ والسلام، آپ کا سیاہ کار نالائق و ناچیز مرید منیر احمد۔ یہ خط کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر یہ مکتوب پڑھ کر حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن گیا۔ مجسمہ کہتے ہیں ایک پتلے کو۔ منیر احمد صاحب کو فقیر کے آئندہ لائحہ عمل کا قطعاً علم نہیں تھا، پھر انہوں نے یہ بات کیسے لکھ دی؟ دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
تو لنگڑے مچھر سے اور کمزور مکڑی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ کیا بعید ہے، یعنی کیا دور ہے کہ فقیر جیسے کم عمل اور بے بضاعت سے بھی اشاعت دین کا کام لے لیا جائے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ فقیر کے پاسپورٹ پر ازبکستان کا ویزا لگ چکا ہے۔ فقیر نے ایک ہم مشرب دوست سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی بعید میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت شریفہ وسط ایشیا سے، یعنی سینٹرل ایشیا سے پاک و ہند میں منتقل ہوئی۔ اب لگتا ہے کہ عصر حاضر میں، یعنی ابھی کے زمانے میں، یہ قرض واپس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، لہٰذا اس کار خیر میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کار خیر یعنی نیک کام کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں تھوڑی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ پہلے اس طرف تھا، سینٹرل ایشیا وغیرہ، پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا میں آئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہاں پر یہ سلسلہ پھیلا تھا بر صغیر میں، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے، اس کو ذرا آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لیے آپ کے سامنے یہ کھول کر بتائی گئی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، گو کہ اس بات سے فقیر کی حوصلہ افزائی ہوئی، تاہم تسلی و اطمینان کے لیے اپنے پیر تعلیم حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کا خیال آیا۔ جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں حاضر ہو کر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کو احوال واقعی عرض کیے تو انہوں نے مکتوب پڑھا اور فرمایا، بھائی یہ تو بڑی بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے، آپ ضرور جائیں۔ حاضرین مجلس میں سے، یعنی مجلس میں جو لوگ حاضر تھے، ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، شیخ صاحب یہ تو قرض لوٹانے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، وسط ایشیا سے نسبت نقشبندیہ ہمیں ملی تھی، پھر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید اسباق شامل کیے، اب تو یہ مجددی اسباق والی نعمت لے کر وہاں جائیں گے۔ یہ بات سن کر فقیر کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ فقیر نے دفتر سے، یعنی آفس سے طویل رخصت لے کر، لمبی چھٹی لے کر رخت سفر باندھا اور آغاز سفر کرتے ہوئے زبان حال سے کہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اسی کے نام سے۔